Assalamu alaikum dear students. I welcome you all with the topic the proposal. چونکہ آپ سبھی بچیاں جانتی ہیں کہ ہمارا سلیبس کا جو انگلش بک ہماری ہے اس کا سلیبس ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کیا. ہم نے لیسنز جو ہیں ان کو سب کو پڑھا، سٹوریز کو پڑھا اینڈ پوئٹری کو بھی ہم نے ختم کیا. اب یہ ایک ہمارا ٹاپک رہ گیا ہے پلی. جو ہے ہماری کتاب میں ایک پلی ہے جس کا ٹائٹل ہے دا پرپوزل. تو اس کو جب ہم مکمل کریں گے تب ہم پھر گرامر کے کچھ مارکس جو ہمیں رہ گئے ہیں وہ پڑھیں گے. گرامر کا بھی ہم نے تقریباً 80% پڑھا ہے. اب 10-20% جو رہ گیا ہے وہ بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس طرح سے انشاءاللہ اگلے 10-20 دن تک ہمارا پورا کا پورا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر سے جو ہے اس کا ریویژن کریں گے اسٹارٹ سے. تو اور بیچ میں ہم آن لائن ٹیسٹس جو ہیں ویکلی لیں گے، تو ان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی بچی کتنا کم پڑھ رہی ہے، کتنا محنت کر رہی ہے. تو دس ٹاپک دا پرپوزل آپ دیکھیے کیا ہے. یہ دس پلی از اے فارس یعنی دیٹ از اے پلی بیسڈ آن ریڈیکیولس اینڈ ان لائکلی سچویشنز. یہ ڈرامہ ایک تماشے کے جیسا ہے جو ہم پڑھیں گے. یہ احمقانہ اور ناممکن سے واقعات پر مبنی ہے. اٹ از بیسڈ آن ریڈیکیولس اینڈ ان لائکلی سچویشنز. چبوکو اینڈ لومو آر نیبرز. اس میں دو کریکٹر جو پہلے ہیں دیٹ از چبوکو اور لومو، یہ ہمسایہ ہیں. دے آر بوتھ لینڈ اونرس. یہ جو دونوں لوگ جو ہیں زمیندار ہیں. چبوکو ہیز اے ینگ ڈاٹر نیمڈ نتالیا. چبوکو جو ہے اس کی ایک جوان بیٹی ہے جس کا نام نتالیا ہے. یہ تیسرا کریکٹر اس میں ہے. پہلا ہم نے چبوکو کو دیکھا، پھر جو ہے لومو اور تیسرا ہے نتالیا. نتالیا جو ہے چبوکو جو ہے یہ چبوکو کی بیٹی ہے، ینگ لڑکی ہے. شی از اباؤٹ 25 ایئرس اولڈ. تقریباً 25 سال کی عمر کی ہے. اینڈ لومو از اے ینگ مین آف 35. لومو جو ہے یہ بھی ایک جوان آدمی ہے اور اس کی عمر تقریباً جو ہے 35 سال کی ہے. He comes to Chibuko's house in order to propose to his daughter. یہ جو ہے چبوکو کے گھر پر اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی پیشکش لے کر آتا ہے. تو آپ دیکھیے کس طریقے سے آئے گا، یہ کس طریقے سے اپنی پیشکش سامنے رکھے گا. He comes to Chibuko's house in order to propose to his daughter, but all three are quarrelsome. تینوں لوگ but all three are quarrelsome by nature. یہ جو ہیں نیچرلی جو ہیں فطرتاً تینوں لوگ جھگڑالو ہیں، یعنی چبوکو بھی، لومو بھی اور نتالیا بھی بات پر جھگڑنا شروع کرتے ہیں. پہلے وہ جو ہیں پہلے دو فرسٹ آپ دیکھیے. فرسٹ دی انٹو این آرگومنٹ اوور دا اونرشپ آف پیس آف لینڈ. پہلے وہ زمین کے ایک ٹکڑے کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں. اینڈ دا لومو جو ہے اونرشپ آف دا لینڈ ایون ہی سیز ایون بیفور دس کال از سیٹلڈ. اس سے پہلے کہ یہ لڑائی جو ہے شروع ہوئی سیٹلڈ دے ہیو اندر کورل. یعنی ابھی جو یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تو ابھی انہوں نے دوسری ایک لڑائی اٹھائی. دس ٹائم اٹ از اباؤٹ دا بریڈ آف دیئر ڈاگ. اور اس وقت جو ہے یہ وہ جو ہے ایک عجیب بات پر اور دوسری لڑائی جو ہے وہ کہہ رہے کتے کی نسل پر، اور وہ اپنے کتے کی نسل بڑھیا ہونے کا دعویٰ کرنے لگے. تو یہ دوسری لڑائی اس پر انہوں نے شروع کی. ایچ کلیمز ہز ڈاگ ٹو بی آف اے سپیریئر بریڈ. ہر ایک ان میں سے یہ دعویٰ کرتا کہ میرا ہی کتا جو ہے وہ اچھی نسل سے ہے. لومو از اے نروس ٹائپ آف مین. لومو جو ہے بہت جلد گھبرا جانے والا کمزور اعصاب والا آدمی ہے. یہ جو ہے اس کو جو ہی اونچی آواز میں باتیں سنتا ہے تو اس کا دل کمزور پڑتا ہے.
While quarreling with Natalia and her father, he faints. جو لڑائی کے دوران جب ان کا جھگڑا ہوا نتالیا اور اس کے باپ کے ساتھ چبوک کے ساتھ، تو یہ لومو جو ہے پھینٹ ہو جاتا ہے۔ تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ حال ہی میں کچھ چند دن پہلے ایک عجیب واقعہ انڈیا میں پیش آیا کہ جو ہے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بحث چل رہی تھی، تو اتنی بحث چلی کہ جو فریقین تھے جو ایک دوسرے کے اپوزٹ بول رہے تھے، تو ان میں سے جب ایک نے زیادہ بول دیا تو دوسرا کا ہارٹ فیل ہوا، تو وہ وہیں دم نکل گیا اس کا، وہ بھی مر گیا۔ تو یہ کسی کسی وقت ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں، باتوں کو برداشت کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ Natalia begins to cry that now there was nobody to propose to her. تو جب ان کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوئی، نتالیا اور اس کے والد کے ساتھ جھگڑتے ہوئے، جب وہ بے ہوش ہو گیا، نتالیا رونے لگتی ہے کہ اب اس کے ساتھ شادی کی پیشکش کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ As soon as Lomo comes to himself. تو جو ہی لومو ہوش میں آتا ہے، comes to himself، جو ہی ہوش میں آتا ہے، چبوکو puts his daughter's hand into Lomo's hand، چبوکو اپنی بیٹی کا ہاتھ لومو کے ہاتھ میں رکھتا ہے، یعنی بغیر پیشکش کے، بغیر پرپوز کرنے کے یہ شادی ہو جاتی ہے۔ Thus the proposal is accepted without being made۔ اس طرح سے پرپوزل، اس طرح شادی کی یہ ایک ایسی پیشکش ہے جو بنا کہے ہی مان لی جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک بریف انٹروڈکشن تھا اس پلے کے بارے میں، اس ڈرامہ کے بارے میں۔ آپ اپنی کتاب جو ہیں، اپنی کتاب کو دیکھیے، اپنی کتاب پر پڑھیے۔ تو اس طرح سے اس لیسن میں جو ہیں کچھ پوائنٹس ہم پڑھیں گے آج تو لیسن دوسری جو ہے ویڈیو لیکچر میں شروع کریں گے۔ لومو اینڈ چبوکو آر نیبرس، آپ کو یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرنے ہیں، صرف یاد رکھنا ہے بس۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس پلے میں پہلے جو ہیں ٹو کریکٹرز جو پہلے ہیں، لومو اینڈ چبوکو، اور یہ کیا ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے نیبرز ہیں، ایک دوسرے کے ہمسایہ ہیں، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ One day Lomo comes to Choboko's house to propose to his daughter Natalia۔ ایک روز یہ جو ہے لومو چبوکو کے گھر آتا ہے، کس لیے؟ نتالیا کے بارے میں شادی کی پیشکش لے کر آتا ہے۔ چبوکو feels very happy about the proposal۔ چبوکو جب یہ پرپوزل سنتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ He goes in and sends Natalia to Lomo۔ وہ اندر جاتا ہے اور نتالیا کو لومو کے پاس بھیج دیتا ہے۔ Lomo feels very nervous and then he starts talking irrelevantly۔ تو اس نے کیا کیا؟ لومو نے جب اس نتالیا کو دیکھا تو اس کو گھبراہٹ محسوس کرنے لگا، وہ اور بنا سر پیر کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان میں ایسا کمتری، انسان دو چیزوں کا، میں نے کبھی کبھی آپ کو کلاس میں بھی بتایا ہے، انسان دو چیزیں انسان میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ دو چیزوں کی وجہ سے انسان جو ہے خراب ہو جاتا ہے، انسان کی قابلیت مٹی میں مل جاتی ہے، اور انسان جو ہے کچھ کہنے سے قاصر رہتا ہے اگر دو چیزیں اس میں ہوں گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بچوں کو میں نے بہت بار یہ شاید کلاس میں بھی بتایا ہے کہ ٹو تھنگس ہمیں نہیں ہونی چاہیے، دو عادتیں ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ ایک ہے سپریارٹی کمپلیکس اینڈ انفیریٹی کمپلیکس، جن کو اردو میں ہم کہیں گے احساس برتری اور احساس کمتری۔ احساس برتری جو ہے یہ انسان کو بہت بربادی کی طرف لے جاتی ہے، یعنی دیٹ از کہ اگر ہم کہیں گے کہ میرے برابر کوئی اور نہیں ہے، اگر ہم کہیں گے کہ میرے برابر دوسرا کوئی قابل نہیں ہے، اگر ہم یہ کہیں گے میرے برابر دولت والا اور کوئی نہیں ہے، اگر ہم کسی کو کہیں بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بستیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو نیچ سمجھتے ہیں، جو دوسرے کو کم سمجھتے ہیں، کسی کو جو ہے ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نے کبھی کسی کو کمتر سمجھا، اگر ہم نے کبھی ہم کہہ دیں کہ بھائی میں اس کو سلام کیوں کروں گا، یہ مزدور ہے، یہ مجھ سے کم کمانے والا ہے، اس کو تکبر کہیں گے، اس کو سپریارٹی کمپلیکس کہیں گے۔ یہ چیزیں برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور جتنا ہم نرم ہوں گے، جتنا ہم میں نرمی ہوگی، جتنا ہمارے پاس جو ہے انکساری ہوگی، اتنا ہم ترقی کرتے رہیں گے، اتنا لوگ ہمیں محبت کریں گے، اتنا ہم
جو ہے اللہ بھی ہمارے ساتھ اتنی محبت کرنے لگے گا. تو اس طرح سے اگر ہم اب دوسری بات ہے ایسا سے جو ہے ایسا سے کمتری بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا کہ ہم کوئی بات کہہ نہ سکے, ہم پر کسی کا دباؤ پڑے گا. یہ تو اتنا بڑا آدمی, یہ میری سہیلی جو ہے ایک بڑے گھر میں ایک امیر باپ کی بیٹی ہے, میں اس کے ساتھ کیسے بات کر سکتی ہوں. تو یہ احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے ہم سبوں کو جو ہے نوازا ہے, اور اچھے اعزاز سے نوازا ہے, قابلیت سے نوازا ہے, اور باقی جو انعامات ہیں وہ یکساں ہیں, نوازا ہے. اب کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو کسی کے پاس کوئی کم. تو اس پر میں آپ کو جو ہے بیچ میں ایک بتاؤں گا اس بارے میں کہ احساس کمتری اور احساس برتری میں ایک جو ہے میں آپ کو ایک جوک سناؤں گا. تو بیچ میں انشاءاللہ, کیونکہ عادت ہے ہمیں کلاس میں اپنے بچوں کو جوک سنانے کی بیچ میں ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری پڑھائی جو ہے ہنسنے کھیلتی ہونی چاہیے. تو بیچ میں سنائیں گے ہم ابھی بیچ میں آج یا کل کے لیسن میں. تو آپ دیکھیے کہاں پہنچے ہم, لومو فیلز. اب لومو کو کیا ہو گیا, اب دیکھیے جب ہم پر کوئی ڈر پڑتا ہے, جب ہم پر کسی کا ہم دیں گے او یہ بڑا آدمی میں کیسے بات کروں گا, کیا پتہ میں کیا کہت کریں, کیا پتہ میں کیا کھیون, کیا پتہ مجھے پتہ یم کت پہ کھیوان, ہاں میں کیا یہ کروں. تو یہی بات جو ہے یہ اس کو احساس کمتری کہتے ہیں. یہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے, ہمیں پھینک ہونا چاہیے, ہمیں سچائی کو آگے کہنا چاہیے. اگر ہم کسی کو غلط دیکھیں گے ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں. ہمیں لڑائی نہیں کرنی, لیکن کہنا ہے اپنی زبان سے یہاں غلط ہو رہا ہے, یہ جو معاملہ غلط ہو رہا ہے, ہم غلط کا ساتھ نہیں دینے والے, ہم سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ دیکھو لومو کو کیا ہو گیا, لومو تو مضبوط آدمی ہے, 35 ایئرس آف ایج ہے, لیکن اس پر جو ہے اس نتلیا کا جو ہے عکس پڑ گیا. اب جو اس کی جو ہے اس کو گھبراہٹ ہونے لگی, اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے یہ کیا ہے ادھر کی باتیں کرنے لگا, جو اصل بات اس کو کہنی تھی وہ کہہ نہیں پایا. یہ ہوتا رہتا ہے جب کبھی ہم کسی جگہ ہم کسی بڑے آدمی سے یا کسی بڑے آفیسر سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, اگر ہمیں اس کا ڈر بیٹھ گیا تو ہم اچھی بات کہنے کے بجائے غلط بات کہیں گے. تو یہ چیز ہمیں یعنی احساس کمتری ہمیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز کس کو ہو گئی, لومو کو ہوئی. لومو جب آیا تو کس خوشی کے ساتھ آیا, ڈریس ابھی ہم پڑھیں گے کہ ڈریس لگا کر آیا, سجا ہوا آیا کہ آج مجھے جو ہے پرپوز کرنا ہے, پیشکش کرنی ہے. کس بات کی, نتیلے کے ساتھ شادی کرنی ہے. ہمسایہ لڑکی تھی, اس کے ہمسایہ کی بیٹی تھی. تو وہاں کیا کیا, وہاں اس کو جب نتیلے کو دیکھا تو اتنا اس پر اثر پڑا, تو یہ بکنے لگا. یہ جو اچھی بات کچھ بات کہنی اور کچھ تھی, تو کہنے کچھ اور لگا. تو جس طرح سے اب بجائے پرپوز کے لڑائی شروع ہونے لگتی ہے. تو آپ دیکھیے لومو feels very nervous and then he starts talking irrelevantly. تو اس طرح سے شادی کی پیشکش کرنے سے پہلے ہی لومو بہت گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اور بنا سر پیر کے باتیں کرنے لگتا ہے. He says that the Lumos and the Chibokos have always been good friends and close neighbors. He says that his oxen meadows touch the beechwoods of the Chibokos. وہ کہتا ہے کہ لومو اور چبوکو خاندان ہمیشہ اچھے دوست اور نزدیکی پڑوسی رہے ہیں. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کی چراگاہ والی زمین چبوکو کے سنوبر کے درختوں کی زمین کے ساتھ لگتی ہے. An angry argument starts between the two. Natalia says that Oxen Meadows belongs to the Chabukos, but Lumo says that he has documents to prove his right of ownership. اب دیکھیے بجائے پرپوز کے, بجائے پیشکش شادی کی کرنے کے, انہوں نے زمین کی جو ہیں کہانیاں اٹھائیں. اب ان دونوں کے بیچ ایک غصے بری بحث شروع ہو جاتی ہے. نتیجہ کہتی ہے کہ چراگاہ والی زمین چبوکو خاندان کی ہے, لیکن لومو کہتا ہے کہ اس کے پاس اپنے مالکانہ حق کو ثابت کرنے کے لیے تحریری ثبوت ہیں. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس طرح سے چبوکو فوراً نتیجہ کا جو ہے یہ جو اس طرح سے ان کی لڑائی جو ہے بہت بات پر بڑھتی ہے جو ہے. both of them start abusing each other's family. اب دونوں نے کیا شروع کیا, وہ ایک دوسرے کی خاندان کو گالیاں دینے لگے. دونوں ایک دوسرے کے خاندان کو گالیاں دینے لگتے ہیں. Hearing their shots, چبوکو comes their, ان کی جو ہے چلانا جو اندر سے چبوکو بیٹھا تھا اس نے سنا, وہ بھی جو جاہل تھا, he too joins in the quarrel, وہ بھی اس لڑائی میں شرکت اس نے کی.
لومو بیکمز ٹیریبلی ایکسائٹڈ. لومو جو ہے وہ لومو بھی کام نہیں تھا. لومو بری طرح سے جذباتی ہو اٹھتا ہے اور جھنجھلاہٹ میں اٹھ کر اس جگہ سے چلا جاتا ہے اور کیا کہتا ہے ہی لیوز دا پولیس ان اے جو ہے جھنجھلاہٹ میں اٹھ کر اس جگہ سے چلا جاتا ہے, بھاگ گیا وہاں سے. وین نتالیا کمز ٹو نو وٹ لومو ہیڈ کم فار, اس کے بعد نتالیا کو پتہ چلتا ہے, جس کو چبو کو باپ نے کہا کہ لومو کس لیے آیا تھا. شی اسٹارٹس کرائنگ, وہ رونے لگتی ہے, وہ چلانے لگتی ہے. شی تھنکس دیٹ ناؤ شی ہیز لاسٹ all her chance of getting married. She compels her father to bring Lomo back. بعد میں جب نتالیا کو پتہ چلتا ہے کہ لومو کس لیے ان کے گھر آیا تھا تو رونا شروع کر دیتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ اب اس نے شادی ہو پانے کے سبھی موقع کھو دیے تھے. وہ اپنے والد کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جا کر لومو کو واپس بلائے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ یہ اس کا جو ہے بریف انٹروڈکشن تھا. اس سٹوری کے بارے میں ہم نے جو تھوڑا بہت پڑھا اس کو آپ دھیان میں رکھنا. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو جو ہیں اپنی کتاب سے بہترین اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے ہم اسکول میں پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے اس کو پڑھنے میں ہمیں مزہ بھی آئے گا اور اس کو ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد بھی رکھنا ہے. اس کے کوشچنز بھی ایگزام میں آتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.